بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتداء اس رب جلیل کے نام پہ جو بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں زارا قریشی۔ کیسے ہیں میرے تمام دیکھنے والے؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے، اور دعا بھی ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ معزز ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کا عجیب و غریب کرشمہ ہے۔ اس تخلیق میں تمام نسل انسانی کے راز پوشیدہ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ہستی وہ ہستی ہے جس کو تخلیق کر کے اللہ تبارک تعالیٰ نے نسل انسانی کی بنیاد رکھی، اور حضرت آدم علیہ السلام سے تمام انسانی روحوں کو پیدا فرمایا گیا، پھر چاہے مسلمان ہو یا کافر۔ معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کس طرح پیدا فرمایا گیا ہے، آپ کے جسم مبارک کو بنانے کے لیے کون کون سی مٹی کو استعمال کیا گیا ہے، اور وہ مٹی زمین کے کون کون سے حصوں سے اٹھائی گئی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی، پانی، ہوا اور آگ سے کس طرح پیدا فرمایا گیا، اور کیا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے خود اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا یا فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، اور جب اللہ تبارک تعالیٰ کے 4 مقرر فرشتے زمین پر مٹی اٹھانے کے لیے آئے تو زمین رو رو کر ان کے سامنے کون سی فریاد کرنے لگی تھی، اور ایسی کون سی وجہ جس کی وجہ سے انسانی زندگی میں غم زیادہ اور خوشیاں کم ہوتی ہیں؟ معزز ناظرین، ان تمام تر سوالوں کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں آج اس کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسلامی وظائف وتھ زارا قریشی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر معلوماتی اور اسلامی سٹوریز آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کر دیں اور اپنے جانے والوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی اسلامی معلومات سے مستفید ہو سکیں۔ شکریہ۔ ناظرین اکرام، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی کائنات یا کوئی بھی مخلوق موجود نہ تھی، صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات موجود تھی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے علاوہ سب سے پہلے جس ہستی کو پیدا فرمایا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور اقدس ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور اقدس سے تمام مخلوقات پیدا فرمائی، جیسے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے عرش، لو، کرسی، اللہ تبارک تعالیٰ کے مقرر فرشتے، زمینوں، آسمان اور کل کائنات۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور اقدس سے تخلیق فرمایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے زمینوں، آسمان اور اللہ تبارک تعالیٰ کے مقرر فرشتوں کی تخلیق ہو چکی تھی۔ ان تمام اشیاء کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا۔ معزز ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق 4 چیزوں سے کی گئی۔ نمبر 1 مٹی، نمبر 2 پانی، نمبر 3 ہوا، اور نمبر 4 آگ۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سب سے مقرر فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور تمام روح زمین سے ہر قسم کی سیاہ، سفید اور کھاری مٹی، میٹھی اور نرم خشک مٹی ایک ایک مٹھی اٹھا لاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پا کر زمین پر تشریف لائے اور خاک اٹھانے کا ارادہ فرمایا تو اس وقت زمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے مٹی اٹھانے کا سبب پوچھا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سارا واقعہ زمین کو بیان فرمایا۔ زمین نے عرض کیا کہ میں اس خدا کی پناہ چاہتی ہوں کہ تم مجھ مٹی اٹھا کے انسان بنائے جس کی وجہ سے میرا کوئی حصہ جہنم میں جائے۔ اسی طرح زمین رو رو کے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سامنے خدا کی پناہ مانگنے لگی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مٹی کو اٹھائے بغیر ہی اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں واپس لوٹ آئے، اور جا کر اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب العالمین، زمین نے تیری عزت کی پناہ چاہی تو میں نے تیرے نام اور عزت کے ادب کی وجہ سے اس کو تیری پناہ عطا فرما دی، اور میں مٹی اٹھائے بغیر ہی واپس چلا آیا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو باری باری بھیجا، لیکن یہ بھی دونوں فرشتے
اسی وجہ سے خالی ہاتھ واپس آ گئے، کیونکہ زمین نے ان سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہی، تو ان دونوں فرشتوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اور ادب کی وجہ سے زمین کو پناہ دے دی اور خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے۔ اس کے بعد پھر آخرکار اللہ تبارک تعالیٰ نے ملک الموت یعنی کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے مطابق جب زمین پر تشریف لائے تو زمین اسی طرح رونے لگی اور فریاد کرنے لگی۔ اس وقت حضرت عزرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، تیرے رونے دھونے اور عاجزی کی وجہ سے میں اپنے رب عزوجل کی نافرمانی نہیں کر سکتا، لہٰذا حضرت عزرائیل علیہ السلام زمین سے مٹی اٹھا کر اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو انسانوں کی جان نکالنے کا کام سپرد کیا اور آپ کو ملک الموت علیہ السلام کے منصب پر فیض کیا۔ معزز ناظرین، تفسیر نعیمی میں ہے کہ ملک الموت علیہ السلام نے مختلف 7 مقامات سے مٹی کو اٹھا کر مکہ معظمہ کے مقدس مقام پر جمع کیا، جہاں آج کعبہ شریف ہے۔ وہ 7 مقامات جہاں سے ملک الموت علیہ السلام نے مٹی اٹھائی وہ یہ ہیں: نمبر 1 مکہ مکرمہ، نمبر 2 طائف، نمبر 3 بیت المقدس، نمبر 4 ہندوستان، اور نمبر 5 ابو قبض، اور نمبر 6 عدن، اور نمبر 7 مدینہ منورہ۔ معزز ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ مکہ شریف کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا سر مبارک بنایا گیا، اور بیت المقدس کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کی گردن بنائی گئی، اور عدن کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا سینہ مبارک بنایا گیا، اور ہندوستان کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت اور شکم مبارک بنایا گیا، اور مدینہ منورہ کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا دل مبارک بنایا گیا، اور طائف کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے باقی اعضاء بنائے۔ معزز ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں جو 7 قسم کی مٹی استعمال ہوئی ان کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں کچھ یوں ملتا ہے۔ پہلی مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال ہوئی اس کو قرآن پاک میں تراب کہا گیا ہے، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی نے پارہ نمبر 17 سورہ حج کے آیت نمبر 5 میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں خشک مٹی سے پیدا کیا۔ معزز ناظرین، تراب ایسی مٹی کو کہتے ہیں جو خشک ہو، اور دوسری مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال ہوئی اس کا ذکر قرآن پاک میں 3 لفظ سے ملتا ہے۔ 3 اس مٹی کو کہتے ہیں جو بھیگی ہوئی مٹی یا نرم مٹی ہو، جس طرح کہ اللہ تبارک تعالیٰ پارہ نمبر 23 سورہ کاف آیت نمبر 17 میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں۔ معزز ناظرین، 3 عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی گیلی یا بھیگی ہوئی مٹی ہے۔ یہ مٹی جہاں بھی ہوتی ہے اس زمین کو ہرا بھرا کر دیتی ہے۔ یہ مٹی زمین کے اندرونی حصے میں ہوتی ہے، جیسے کہ ہمارے جسم کے اوپر والی جلد اور نیچے والی جلد، جس کی بدولت ہمارے جسم سے بال نکلتے ہیں۔ اور تیسری مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال ہوئی وہ ہوائن ہے، جیسے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ حجر آیت نمبر 26 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے بنایا جو کہ اصل میں ایک سیاہدار بدبودار گارہ تھی۔ چوتھی قسم کی مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال ہوئی اس کو مسنون کہا جاتا ہے۔ مسنون وہ گارہ ہے جو پانی میں کئی روز رہنے کی وجہ سے بدبودار اور سیاہ ہو چکا ہو۔ پانچویں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال ہوئی ہے وہ طین العز ہے، یعنی لیزدار مٹی، جس طرح کہ اللہ تبارک تعالیٰ صاد فا کی آیت نمبر میں فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے انسان کی اصل یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو لیزدار مٹی سے پیدا فرمایا۔ نمبر 6 پر جس مٹی کو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال کیا گیا اس کو قرآن مجید فرقان حمید میں سلسال کہا گیا ہے، یعنی کہ کھنکھناتی ہوئی مٹی۔ جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ رحمان کی آیت نمبر 14 میں ارشاد فرماتا ہے کہ انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے جیسے ٹھیکری۔ اور نمبر 7 پر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں جس مٹی کو استعمال کیا گیا اس کو فخار کہتے ہیں، یعنی پکی مٹی یا ٹھیکری مٹی۔ معزز ناظرین، اس طرح روئے زمین سے مختلف قسم کی اور مختلف رنگوں کی مٹی کو اٹھایا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا۔ اسی وجہ سے انسانوں کے رنگ میں بھی فرق پایا جاتا ہے۔ معزز ناظرین، اس طرح جب حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو جمع کر لیا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کا گارہ بنانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے 7 قسم کے پانی کا استعمال فرمایا۔ نمبر 1 آب فرات۔ آب فرات اس پانی کو کہتے ہیں جو شیریں اور میٹھا ہو۔ نمبر 2 آب حجاج۔ آب حجاج اس پانی کو کہتے ہیں جو
کھارا پانی ہو، اور نمبر 3 آب سلسبیل۔ آب سلسبیل اس پانی کہتے ہیں جو پاک اور شفاف اور خوشنما پانی ہو، اور نمبر 4 آب تسنیم۔ آب تسنیم اس پانی کو کہا جاتا ہے جو خوشبودار پانی ہو، اور نمبر 5 آب رحیق۔ آب رحیق اس پانی کو کہتے ہیں جو پاک نشیدار پانی ہو، جیسے کہ جنتی شراب۔ نمبر 6 آب کوثر۔ آب کوثر ایسا پانی ہے جس کو پیتے ہی انسان دنیا کا دکھ، درد، بھوک، پیاس سب کچھ بھول جاتا ہے، جیسے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ اور 7 آب رحمت۔ آب رحمت اس پانی کو کہا جاتا ہے جو رحمت والا پانی ہو۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو جمع کرنے کے بعد ان تمام پانیوں کو شامل کر کے حضرت آدم علیہ السلام کی خمیر کی مٹی کو گوندا گیا۔ معزز ناظرین، اس طرح جب حضرت آدم علیہ السلام کا گارہ تیار ہو گیا تو اس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے 40 روز بارش برسائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے گارے پر 39 روز تک غم کی بارش برسائی گئی اور 1 روز خوشی کی بارش برسائی گئی۔ اسی وجہ سے انسان کی زندگی میں غم زیادہ اور خوشیاں کم ہوتی ہیں۔ تفسیر نعیمی میں ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا گارہ گھوننے کے بعد تیار ہو گیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ اس کو مکہ اور طائف کے درمیان وادی نعمان میں عرفات کے پہاڑ کے قریب رکھیں۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے اس گارے کا حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنایا اور حضرت آدم علیہ السلام کی صورت تیار کی۔ اسی طرح جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ تیار فرمایا تو اس کے بعد اس مجسمے کو خشک کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 قسم کی ہوا چلائی۔ نمبر 1 تیز ہوا، نمبر 2 دھیمی ہوا، اور نمبر 3 گرم ہوا، نمبر 4 سرد ہوا، نمبر 5 درمیانی ہوا، نمبر 6 رحمت والی ہوا، نمبر 7 صرف ہوا۔ ان 7 قسم کی ہواؤں کی وجہ سے جب حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ خشک ہو گیا جس کو مٹی اور پانی سے بنایا گیا تھا، اب حضرت آدم علیہ السلام کے اس مجسمے کو پکا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مجسمے کو 7 قسم کی آگ سے گزارا۔ نمبر 1 سیاہ رنگ والی آگ، نمبر 2 سرخ رنگ والی آگ، نمبر 3 پیلی آگ، اور نمبر 4 نیلی قسم کی آگ، اور نمبر 5 دھوئیں والی آگ، اور نمبر 6 بغیر دھوئیں والی آگ، اور نمبر 7 تیز اور دھیمی آگ۔ ان 7 قسم کی آگوں سے حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے کو گزار کر پختہ اور مضبوط کیا گیا۔ ناظرین اکرام، اسی طرح جب حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ مٹی، پانی، ہوا اور آگ سے بن کر بالکل تیار ہو گیا تو حضرت آدم علیہ السلام کی شکل صورت مکمل طور پر بن گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی پسندیدہ شکل صورت پر پیدا فرمایا، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے اور ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی صورت تیار ہو گئی تو فرشتے اس صورت کو دیکھ کر حیران ہونے لگے اور تعجب کرنے لگے، کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے ایسی خوبصورت صورت نہیں دیکھی تھی۔ اور جب ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے پاس آیا تو اس کے ارد گرد پھر کر بولا، اے فرشتوں، تم اس کو دیکھ کر تعجب کیوں کرتے ہو؟ یہ تو اندر سے خالی جسم ہے جس میں جگہ جگہ سوراخ ہیں، اور اس کی کمزوری کا یہ حال ہے کہ اگر بھوکا ہو تو گر پڑے گا اور اگر خوب سیر ہو تو چل نہ سکے گا۔ اس کے بعد ابلیس بولا، اس کے سینے کے بائیں جانب ایک کوٹڑی ہے، یعنی دل ہے، یہ خبر نہیں کہ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کیا رکھے گا، شاید یہ کہ یہ لطیفہ ربانی ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خلافت کا حقدار مقرر کیا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی صورت اور مجسمہ بالکل تیار ہو گیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح دخل کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب روح کو پیدا فرمایا تو اس کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہو۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے پاس پہنچی تو جسم کو تنگ و تاریک پایا تو روح جسم کے اندھیرے میں داخل ہونے سے ڈرنے لگی،
तब अल्लाह तबारक ताला ने नूर मोहम्मदी को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पोशानी मुबारक में रखा, जिसकी वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पूरा जिस्म नूर से चमकने लगा और मोतियों की तरह जगमगाने लगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जब नूर मोहम्मदी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पोशानी मुबारक में रखा गया तो वो रूह जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में दाखिल होने से डर रही थी, वो खुशी खुशी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में दाखिल हो गई। जैसे कि अल्लाह तबारक ताला ने सूरत हिजर आयत नंबर 29 में इरशाद फरमाता है कि जब मैं उससे मुकम्मल कर लूँ और अपनी तरफ से मुअज़्ज़ज़ रूह होंक दूँ तो तुम सब सजदे में गिर जाना। नाज़रीन मोहतरम, रूह जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में दाखिल होने लगी तो अभी रूह सार में पहुंची थी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई और आपकी ज़बान मुबारक से निकला अल्हम्दुलिल्लाह। उस पर अल्लाह तबारक ताला ने अरशाद फरमाया, यरकमुल्लाह। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अल्लाह तबारक ताला की यही सुन्नत अभी ज़िंदा है। जब रूह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कमर तक पहुंची तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उठना चाहा मगर गिर पड़े, क्योंकि नीचे के हिस्से में रूह अभी नहीं पहुंची थी। इस पर अल्लाह तबारक ताला ने अरशाद फरमाया कि बेशक इंसान जल्दबाज पैदा किया गया है। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में मुकम्मल तौर पर रूह दाखिल हो गई तो तमाम बदन में फैल गई। तो अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि फ़रिश्तों के पास जाओ और जाकर उनको सलाम करो और सुनो को वो तुम्हें क्या जवाब देते हैं। तब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फ़रिश्तों के पास तशरीफ़ लाए और अस्सलामु अलैकुम फ़रमाया तो फ़रिश्तों ने जवाब दिया, वालैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। उस वक़्त अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से अरशाद फरमाया कि यही लफ्ज़ तुम्हारे और तुम्हारी औलाद के लिए मुकर्रर किए गए हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बारगाह में अर्ज़ किया, या रब्बुल आलमीन, मेरी औलाद कौन है? तब अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त मुबारक पर अपना दस्ते कुदरत फेरा। उस वक़्त तमाम इंसानी रूहें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म से बाहर निकल आईं और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उन तमाम रूहों को देखा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इसी तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के बनाए हुए रास्ते पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और उनकी मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब फ़रमाए। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी उम्मीद के साथ इजाज़त चाहती हूँ। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक नए वाक़यात, एक नई स्टोरी के साथ होती है मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।